نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال الله تعالى وتبارك في مقام آخر انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المؤمن كالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، میں نے جن آیات اور حدیث کا تذکرہ کیا ہے ان میں ایثار کا درس دیا ہے. ایثار کہتے ہیں کہ دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر ترجیح دینا، یعنی اپنے مفاد کو دوسرے کے مفاد پر قربان کر دینے کا نام ایثار ہے. یہ ایک بہت اعلیٰ صفت ہے اور تمام اوصاف حمیدہ کی اصل یہی ہے: ہمدردی، عفو و درگزر، صبر و تحمل، سخاوت و شجاعت، عدل و انصاف، امانت و دیانت وغیرہ. یہ جتنے بھی اوصاف ہیں در حقیقت سب کے پیچھے ایثار کا ہی وصف کار فرما ہوتا ہے. یہ جڑ ہے اور باقی اوصاف اسی میں سے پھوٹتے ہیں. حقیقی معنی میں عظیم ہے وہ شخص جو ایثار کرتا ہے. حقیقت میں کوئی بھی بڑا کام ایثار کے جذبے کے بغیر پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچتا. اس کی ضد خود غرضی ہے جو سب برائیوں کی جڑ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں ایثار کا وصف ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے. اس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ یہ ایثار سے بری پڑی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت اور تعاون کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کے برعکس اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو. لیکن ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑا کم کرتے ہیں، اور جہاں پر گناہ ہو رہا ہو، ظلم و ستم ہو رہا ہو تو اس میں بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لیتے ہیں اور اس میں دوسروں کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی کمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کئی مقامات پر واتقوا اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہاں پر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اسی طرح قرآن کریم کے اندر سورہ حجرات کی آیت 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، در حقیقت مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان اچھے تعلقات بناؤ. پھر اللہ پاک نے فرما دیا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے کسی ہلاکت میں ڈالتا ہے. اب یہاں پر الٹی گنگا بہتی ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم ستم کرنے کے لیے بالکل ہی تیار کھڑا ہے.
یا ایک چھت کے نیچے رہنے والے 2-4 بھائی بڑا چھوٹوں کے اوپر ظلم کرتا ہے اور کہیں پر چھوٹے بڑے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو یہ ظلم و ستم کی چکی میں ہر دوسرا تیسرا مسلمان جو ہے وہ پستا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور تگڑا آدمی ماڑے آدمی کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے اور ماڑا آدمی اپنے سے ماڑے کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے۔ ہر دوسرا مسلمان اپنی پیٹھ کے پیچھے چھرا چھپائے ہوئے ہے کہ کب مجھے موقع ملے کہ میں اس کو ہلاکت کے اندر ڈالوں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ولا یسلمہ، اور نہ ہی اسے کسی قسم کی ہلاکت کے اندر ڈالتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ومن کان فی حاجت اخیہ، اور جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ اب یہاں پر ہماری اپنی خود کی ضروریات نہیں پوری ہوتی، ہم نے اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی کیا ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ ہم اپنی ضرورت کو سب سے آگے اور مقدم رکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی ذرائع سے، چاہے وہ ذریعہ وہ حلال کا ہو یا حرام کا ہو، اس چیز کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ بس کس چیز کی پرواہ ہے کہ میری ضرورت جو ہے وہ پوری ہو، چاہے وہ میری ضرورت حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، بہر صورت میں میری ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ ہمارا دوسرا مسلمان جو ہے وہ جائے باڑ میں، وہ مرتا ہے تو مر جائے، لیکن میری ضرورت جو ہے وہ ہر صورت میں وہ پوری ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی روایت میں، فرمایا کہ ومن فرج عن مسلم کربۃ، فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی سے کوئی مصیبت دور کرے گا، فرج اللہ تعالی عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرے گا کل قیامت والے دن۔ آج ہم نے کسی کی مصیبت کو کیا دور کرنا ہے؟ ہم اوروں کو کئی قسم کی مصیبتوں کے اندر ہم نے خود ڈالا ہوا ہے۔ ہماری اپنی وجہ سے ہمارے کئی مسلمان بھائی جو ہیں وہ مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان سے ان کی مصیبت کو دور کرتے، تو ہم نے خود ان کو مصیبت کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ غیروں نے کیا ہمارے اوپر ظلم و ستم کرنا ہے، غیروں نے کیا ہمیں ہلاکت کے اندر ڈالنا ہے، ہم نے خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ غیروں نے کیا ہمارے اوپر ظلم کرنا ہے، غیروں کا کیا ہم نے ہاتھ روکنا ہے، ہم تو اپنوں کی ظلم کی چکی کے اندر خود پیس رہے ہیں۔ آج یہ مسلمانوں کا اللہ معاف فرمائے، اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے، ہماری یہ حالت جو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسی روایت میں کہ ومن ساتر مسلمن ساترہ اللہ تعالی یوم القیامہ، اور جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ آج ہم نے کیا کسی کی پردہ پوشی کرنی ہے، کیا کسی کے عیوب کے اوپر ہم نے پردہ ڈالنا ہے؟ ہم تو اس گھڑی کے انتظار میں ہیں کہ کب کسی مسلمان کا عیب ہمارے ہاتھ میں آئے تو ہم اس کو اتنا اچھالیں گے، ہم اس کا اتنا ذلیل کریں گے، اتنا رسوا کریں گے، اور دل کے اندر یہ خواہش اور یہ تمنا ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی کا کوئی جو ہے وہ اس کی کمزوری ہمارے ہاتھ میں آئے تو اس کو اتنا مروڑیں گے، اتنا رگڑا لگائیں گے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم عیب پر پردہ ڈالتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے عیوب کے اوپر پردہ ڈالتے، لیکن یہاں پر سارے کام ہی آج اللہ معاف فرمائے اس امت مسلمہ کے اوپر اللہ پاک رحم فرمائے، سارے کام ہی الٹے ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور دوسرے مقام پر سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ المؤمن کالمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ، فرمایا کہ مومن دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ میں داخل کر کے بتلایا، فرمایا کہ چاروں طرف سے دیواریں آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو یہ ایک دوسرے کے لیے سہارا ہیں، پھر یہ دیواریں چھت کو بھی سہارا دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے اہل ایمان خواہ مختلف علاقوں میں ہوں، مختلف قومیں اور مختلف قبیلوں کے ساتھ ان کا تعلق ہو، لیکن وہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک عمارت ہے، لہذا وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہم نے کیا مضبوط کرنا ہے، ہم تو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے کے لیے بالکل ہی تیار بیٹھے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، المسلمون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ و ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ مسلمان بندے ایک فرد واحد کی طرح ہیں۔ اگر آدمی کی آنکھ دکھتی ہے تو اس کا سارا جسم دکھنے لگ جاتا ہے، اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، اگر کسی کی آنکھ کے اندر درد ہو تو پورا جسم اس کا متاثر ہو جاتا ہے، تو پورا جسم اس کا ایسے متاثر ہوتا ہے۔ اگر آنکھ میں درد ہو خدا نہ خواستہ، تو کبھی بھی آنسوؤں نے یہ نہیں کہا کہ آنکھ تجھے درد ہے لہذا میں کیوں گروں، اور کبھی بھی زبان نے یہ نہیں کہا کہ درد تو آنکھ کے اندر ہے میں کیوں بول کے بتاؤں، کبھی بھی پاؤں نے یہ نہیں کہا درد تو آنکھ کے اندر ہے میں کیوں چل کے جاؤں۔ حالانکہ جسم کا ایک حصہ اگر متاثر ہوتا ہے تو سارا حصہ اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کسی کے سر کے اندر درد ہو تو کبھی بھی آنکھ نے یہ نہیں کہا کہ میں آنسو نہ بہاؤں، درد تو سر کے اندر ہے، سر جانے اور اس کا کام جانے، اور کبھی بھی ہاتھوں نے یہ نہیں کہا کہ درد تو سر کے اندر ہے میں کیوں دوائی کے لیے اپنا ہاتھ اپنے آپ کو آگے پیش کروں۔ تو آج جو ہے مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جو مسلمان کس مصیبت کے اندر یا دکھ کے اندر درد کے اندر مبتلا ہے تو دوسرے مسلمان چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے مصیبت کو، اس کے دکھ درد کو، اس کے غم کو کم کرتے، اس کے غم کو تقسیم کر لیا جاتا اور اس کو تسلی دی جاتی، اس کو حوصلہ دیا جاتا، اس کے بارے میں ایسے کلمات کہے جاتے کہ جس سے اس کے دل کو سکون پہنچتا۔ آج ہم نے کسی کو کیا سکون پہنچانا ہے، ہم خود اوروں کی بے سکونی کا ذریعہ اور سبب بنے ہوئے ہیں۔ آج امت مسلمہ کے لیے بہت ہی زیادہ یہ سوچنے والی بات ہے، فکر مندی والی بات ہے کہ آج ہم کس گناہوں کی دلدل کے اندر آئے دن بدن ہم دنستے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آج یہ احساس، یہ محبت، حسن سلوک، اثار و محبت، اثار و ہمدردی، یہ چیزیں آج مسلمانوں کے اندر سے ان چیزوں کا فقدان ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کا ہم پلہ بنتے، ہم ایک دوسرے کا سہارا بنتے۔ آج ہم نے جن کو سہارا دینا تھا ہم نے ان کو بے سہارا کر دیا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی ہی زیادہ فکر مندی والی بات ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو ایک جان اور ایک جان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔